بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ غازہ سیز فائر کچھ دیر میں ختم ہو جائے گا، جنگ بندی کی مدت بڑھانے کے لیے سرگرمی سے بات چیت۔ حماس اور اسرائیل دونوں نے جنگ بندی بڑھانے میں دلچسپی دکھائی، قیدیوں کا ایک اور تبادلہ۔ یورپ بھی سیز فائر بڑھانے کی کوششوں میں شامل ہو گیا، بائیڈن نے کہا مدت بڑھنی چاہیے۔ ایران نے کیا مستقل جنگ بندی کا مطالبہ، کہا علاقے کے مستقبل میں امریکہ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ یمن کے حوثیوں نے خلیج عدن میں امریکہ کے ڈسٹرائر جہاز پر بیلسٹک میزائل داغے، تناؤ بڑھنے کا اندیشہ۔ امریکہ کے ورماؤنٹ میں 3 فلسطینی اسٹوڈنٹس پر گولیاں چلائی گئیں، ہیٹ کرائم کے سلسلے میں 48 سالہ شخص گرفتار۔ سرنگ میں پھنسے ہوئے ورکرز کو بچانے کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے، حوصلے بلند رکھنے کے لیے رشتہ داروں سے بات چیت کرائی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے رائتو بندھو مدد کی تقسیم روک دی، ہریش راؤ کی طرف سے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر کارروائی۔ جمعرات کی ووٹنگ سے پہلے تلنگانہ میں کیمپین کا آخری مکمل دن، راہل گاندھی نے بائے بائے کے سی آر کا نعرہ دیا، مودی نے کہا بی جے پی سرکار آ رہی ہے۔ حیدرآباد کے 9 حلقوں میں مجلس کی سرگرم مہم، اسد اویسی نے کہا کے سی آر تیسری بار چیف منسٹر بنیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی آخری لمحوں میں پہنچ گئی ہے، ایسے میں جنگ بندی کی مدت بڑھانے کے لیے سرگرمی سے بات چیت ہو رہی ہے۔ حماس نے اشارہ دیا ہے کہ وہ لڑائی میں وقفے کی مدت بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ حماس نے مزید ہوسٹیجز کو چھوڑا، جس میں 4 سال کی ایک بچی بھی شامل ہے، جس کے ماں باپ 7 اکتوبر کے حملوں میں مارے گئے تھے۔ جمعے کو جنگ بندی شروع ہوئی تھی، جس کے لیے ایک سمجھوتا ہوا تھا، جس میں قطر، ایجپٹ اور امریکہ نے اہم رول ادا کیا تھا۔ اس سمجھوتے کے تحت اب تک اسرائیل نے 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو رہا کیا ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ٹکی ہیں کہ کیا جنگ بندی کی مدت بڑھائی جائے گی، جو پیر اور منگل کی درمیانی رات ختم ہو رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سیز فائر کی مدت بڑھے تاکہ ہم مزید ہوسٹیجز کو چھڑا سکیں اور غزہ میں ضرورت مندوں تک انسانی مدد پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی کی مدت بڑھے۔ بائیڈن نے کہا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ خطے کے تمام فریق جنگ بندی چاہتے ہیں، وہ جنگ روکنا چاہتے ہیں تاکہ تمام ہوسٹیجز رہا ہوں۔ بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ حماس اب غزہ پر کنٹرول نہیں رکھ سکے گی۔ حماس کے عہدیداروں نے بتایا کہ انہوں نے بات چیت میں حصہ لینے والوں سے کہا ہے کہ وہ مزید 2 سے 4 دن جنگ بندی کی مدت بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ مزاحمت کا خیال ہے کہ اس وقت کے دوران 20 سے 40 اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ سمجھوتے کے مطابق حماس کو 50 ہوسٹیجز کو چھوڑنا تھا، جس کے بدلے اسرائیل سے 150 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا تھا۔ سمجھوتے میں یہ بھی بات شامل تھی کہ ہر 10 اسرائیلی ہوسٹیجز کے بدلے جنگ بندی میں 1 دن کا اضافہ ہوگا، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض ہوسٹیجز حماس کی قید میں نہیں بلکہ دوسرے گروپوں کی قید میں ہیں۔ اسرائیل میں ہوسٹیجز کے خاندانوں کی طرف سے کافی دباؤ ہے۔ اس مسئلے پر وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ فرانس کی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا نے بتایا کہ تمام ہوسٹیجز کی رہائی تک جنگ بندی ضروری ہے، ان میں فرینچ شہری بھی شامل ہیں۔
اتوار کو ہوسٹیجز کے تیسرے گروپ کو چھوڑا گیا جس میں 4 سالہ امریکی بچی بھی شامل ہے۔ نتن یاہو نے کہا کہ اس بچی کو دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اب اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکے گی، لیکن پوری قوم اس بچی کو قبول کرتی ہے۔ اتوار کو جن لوگوں کو چھوڑا گیا ان میں 84 سال کی ایک عورت بھی شامل ہے جسے اب ICU میں شریک کیا گیا ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے الزام لگایا کہ اس عورت کی صحت کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ پیر کو بھی ہوسٹیجز کا تبادلہ ہوا۔ اتوار کو 49 فلسطینی قیدیوں کے بدلے 13 ہوسٹیجز کو چھوڑا گیا تھا۔ فلسطینی قیدیوں کا جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ فلسطین اور حماس کے جھنڈوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ اس کے علاوہ حماس نے تھائی لینڈ کے 3 شہریوں اور ایک رشین اسرائیلی شہری کو رہا کیا۔ اس رہائی کے لیے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے بھی کوششیں کی۔ حماس نے کہا کہ وہ فلسطین کاز کی مدد کرنے پر پوٹین کے شکر گزار ہیں اور ان کی درخواست پر اس رشین کو چھوڑا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کنفرم کیا گیا کہ اب تک حماس نے 58 ہوسٹیجز کو چھوڑا ہے اور اسرائیل کی طرف سے 117 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ نتن یاہو نے اتوار کو غزہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سپاہیوں سے خطاب کیا اور کہا کہ ہم آخر تک لڑائی لڑیں گے اور جیت حاصل کریں گے۔ 2005 کے بعد غزہ میں کسی اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ ہے۔ نتن یاہو کے دفتر نے اس دوران 90 دنوں کے لیے جنگ کے بجٹ کا اعلان کیا جو 90 بلین شیکلز یعنی $8 بلین کے برابر ہے۔ نتن یاہو نے جو فوجی وردی پہنے ہوئے تھے کہا کہ وہ تمام ہوسٹیجز کی رہائی اور حماس کے خاتمے تک دم نہیں لیں گے۔ نتن یاہو نے کہا کہ ہم یہاں نہیں رکیں گے، ہمارے پاس طاقت ہے اور ارادہ ہے، ہم جنگ کے تمام مقصد حاصل کریں گے۔ غازہ میں کئی لوگوں کو اپنے گھروں کے ملبے کے پاس دیکھا گیا جو اپنے سامان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایسی کئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ساؤتھ غازہ کے الزہرا علاقے میں ایک فلسطینی اسامہ الباس نے بتایا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی چیز تلاش کر سکوں، ہم خالی ہاتھ یہاں سے گئے تھے، ہم سب کچھ کھو چکے ہیں۔ غزہ کے کئی دوسرے علاقوں میں بھی ایسے ہی منظر دیکھے گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں اندھا دھند بمباری کی تھی اور نارتھ سے ساؤتھ تک کئی علاقے تباہ و تاراج ہو چکے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایجپٹ، قطر اور امریکہ جنگ بندی کی مدت بڑھانے کے لیے سرگرمی سے کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے عہدیداروں نے بھی جنگ بندی کی مدت بڑھانے میں دلچسپی لی ہے۔ اس دوران معلوم ہوا کہ آخری گروپ میں رہا کیے جانے والے ہوسٹیجز کی ایک لسٹ حماس کو بھیجی گئی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اسپین نے جنگ بندی کی مدت بڑھانے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ قطر، ایجپٹ اور امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ اسپین بھی مل کر کام کر رہا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے اشارہ دیا کہ جنگ بندی میں 3 دن کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایران نے غزہ میں پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو دہرانا نہیں چاہیے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم پوری طرح سے رک جائیں۔ اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کنانی نے میڈیا کو بتایا کہ ایران جنگ بندی کی مدت بڑھانے کے لیے ہر ممکن تعاون کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ فلسطینیوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ صہیونی حکومت مہم پسندی جاری رکھنا چاہتی ہے۔ مغربی کنارے میں مزید فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج نے حراست میں لیا۔ ایک بیان میں قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے بتایا کہ جن لوگوں کو حراست میں لیا گیا وہ اس سے پہلے بھی اسرائیلی جیلوں میں رہ چکے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے 3000 سے زیادہ فلسطینیوں کو اسرائیل نے مغربی کنارے میں گرفتار کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حماس اور اسرائیل نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے رہا کیے جانے والے لوگوں کی لسٹ سے اتفاق کیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی نے کہا ہے کہ غزہ میں لمبی مدت کے لیے سیز فائر کی ضرورت ہے اور اسے امید ہے کہ جنگ بندی کی مدت بڑھائی جائے گی۔ ایجنسی کی ڈائریکٹر جولیٹ ٹوما نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے حال ہی میں ساؤتھ غزہ کا دورہ کیا تھا۔ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ساؤتھ غزہ بھوتوں کا شہر بن گیا ہے۔ غزہ میں سب کچھ بند ہیں جن میں دکانیں اور فارمیسیز بھی شامل ہے۔ بنیادی انسانی مدد بہت ضروری ہے۔ زندگیاں بچانے کے لیے وقفے کی ضرورت ہے جو لمبے عرصے کے لیے ہونا چاہیے۔ کو یمن کے حوثیوں نے خلیج عدن میں امریکہ کے ڈسٹرائر جہاز پر بیلسٹک میزائلز داغے۔ ایک بیان میں امریکی سینٹرل کمانڈ نے کنفرم کیا کہ پیر کی صبح امریکی جہاز پر حملہ کیا گیا۔ بتایا گیا کہ اس جہاز میں خلیج عدن میں ٹھہرے ہوئے ایک ضبط شدہ ٹینکر کو مدد پہنچانے کی کوشش کے بعد حملہ کیا گیا۔ اس واقعے سے علاقے میں تناؤ بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ میزائلز امریکی جہازوں سے بالکل قریب گرے۔ اس حملے میں کسی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ ضبط کیے گئے جہاز پر 22
کرو ممبرز ہیں وہاں سے مدد کا پیغام بھیجا گیا تھا، جس کے بعد امریکہ کے USS میسن ڈسٹرائر جہاز نے کارروائی کی۔ اس جہاز پر لائبیریا کا جھنڈا ہے اور لندن کی ایک کمپنی اسے چلاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی یمن کے حوثیوں نے ریڈ سی میں خاص طور پر اسرائیلی جہازوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکہ غزہ جنگ کے بعد خطے کے مستقبل کو طے کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ ابراہیم رئیسی نے ترکی کے صدر طیب اردوان سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ غزہ کے لوگوں کا قاتل ہے اور وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو خطے کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حال ہی میں امریکی عہدیداروں نے کہا تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ پر حماس کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ اس موقع پر اردوان نے کہا کہ مسلم ملکوں کو فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے ظلم پر کامن سٹینڈ لینا چاہیے۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل غزہ پر غیر قانونی حملے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ترک لیڈر نے کئی بار اسرائیل پر تنقید کی ہے اور اسے دہشت گرد ریاست قرار دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ طیب اردوان نے غزہ پر اسرائیل کی مسلسل بمباری کی وجہ سے نتن یاہو کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا ہے۔ امریکہ کے ورماؤنٹ میں 3 فلسطینی کالج اسٹوڈنٹس پر گولی چلائی گئی۔ اس سلسلے میں ایک آدمی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ حملہ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہیٹ کرائمز میں اضافے کی علامت ہے۔ گرفتار کیے گئے آدمی کی پہچان 48 سالہ جیسن ایٹن کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اسے اتوار کو حملے کے مقام کے قریب گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ایٹن اسی علاقے میں رہتا ہے۔ عہدیداروں نے اس بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں کہ اس پر کیا الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان اسٹوڈنٹس کی عمر 20 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ لوگ ہفتے کی رات چہل قدمی کر رہے تھے جب ایک شخص ہینڈ گن کے ساتھ ان کے پاس آیا اور فائرنگ کر دی۔ اس نے ان کے ساتھ کوئی بات چیت بھی نہیں کی اور گولی چلانے کے بعد بھاگ گیا۔ اسٹوڈنٹس کی حالت میں سے ایک کی حالت نازک بتائی گئی اور 2 کی حالت سٹیبل بتائی گئی ہے۔ ان اسٹوڈنٹس کی پہچان ہشام اترانی، کینان عبدالحمید اور تحسین احمد کی حیثیت سے کی گئی ہے جو الگ الگ کالجز میں پڑھتے ہیں۔ متاثرہ نوجوانوں کے خاندانوں اور انسانی حقوق کارکنوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اس بات کے اشارے ملے ہیں کہ یہ ہیٹ کرائم ہے اور یہ امریکہ میں مسلمانوں اور عربوں کے خلاف بڑھتے ہوئے جرائم کا ثبوت ہے۔ پولیس چیف جان مراد نے بتایا کہ یہ ہیٹ کرائم کا واقعہ ہے۔ متاثرہ اسٹوڈنٹس کے وکیلوں نے بتایا کہ جان بوجھ کر ان فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا جو فلسطینیوں کا ایک مخصوص مفلر پہنے ہوئے تھے۔ چائنا کے عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ ایک نئی بیماری کے کیسز بڑھ رہے ہیں جس میں سانس لینے میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ معلوم ہو کہ اس بیماری سے بچے بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ چائنا کے صحت عہدیداروں نے بتایا کہ فلو اور سانس کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے اور کئی کیسز ہاسپٹل لائے جا رہے ہیں۔ بعض دوسرے ملکوں کی حکومتیں اس وائرس سے نمٹنے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ انڈین عہدیداروں نے بتایا کہ وہ چوکس ہیں اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اتراکھنڈ کی ایک سرنگ میں پھنسے ہوئے 41 ورکرز کو بچانے کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے۔ پچھلے 16 دنوں سے یہ ورکرز وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں اور اب تک انہیں بچانے کی کوششوں میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی ہے۔ ایک خصوصی مشین ملبے کو کاٹنے کے دوران ٹوٹ گئی جس کے بعد ہاتھ سے کھدائی شروع ہو گئی ہے۔ امدادی ٹیمیں فوری بلائی گئی ہیں۔ انہیں آکسیجن، کھانا اور پانی پہنچایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی امدادی کوششوں کے سلسلے میں اتراکھنڈ کے چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی کے ساتھ مسلسل ٹچ میں ہیں۔ بعض خصوصی مائنرز کو سرنگ میں بھیجنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ چیف منسٹر دھامی نے ایک مرتبہ پھر سرنگ کے مقام کا دورہ کیا۔ سرنگ میں پھنسے ہوئے ورکرز کے رشتہ داروں کو مقام پر لایا گیا ہے اور پھنسے ہوئے مزدوروں کے بچوں کو بھی لایا گیا ہے۔ مزدوروں سے ان کے رشتہ داروں کی بات چیت کرائی جا رہی ہے تاکہ ان کے حوصلے بلند رہ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں تلنگانہ کے الیکشن کی۔ الیکشن کمیشن نے رائتو بندھو اسکیم کے تحت مالی مدد تقسیم کرنے کے لیے تلنگانہ حکومت کو دی گئی اجازت واپس لے لی ہے۔ اس سلسلے میں فیصلہ اس وقت کیا گیا جب ایک وزیر نے اس بارے میں اعلان کرتے ہوئے الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جب تک تلنگانہ میں کوڈ آف کنڈکٹ لاگو ہے اس اسکیم کے تحت پیسے نہیں بانٹے جا سکتے۔ تلنگانہ کے وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے جو BRS کے ایک امیدوار ہیں اس سلسلے میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی اور اس اسکیم کی پبلسٹی کی۔ کمیشن نے کہا کہ وزیر نے اس طرح سیاسی پارٹیوں کے لیے برابری کے ماحول کو متاثر کیا۔ اس دوران KTR نے اس فیصلے پر تنقید کی اور صفائی دی کہ اس نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ BRS نے اس کے لیے کانگریس پر بھی تنقید کی۔
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना में मुहिम चलाते हुए बाय बाय केसीआर का नारा दिया। इमरान प्रतापगढ़ी ने, जो कांग्रेस के एक लीडर और शायर हैं, एक रैली में एक नज्म कही थी जो काफी मशहूर हो रही है। तेलंगाना में जुमेरात को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए पीर को इलेक्शन मुहिम का आखिरी मुकम्मल दिन था। मंगल को मुहिम खत्म हो जाएगी, जुमेरात को वोट डाले जाएंगे। राहुल गांधी की तरफ से बाय बाय केसीआर कहने का वीडियो वायरल हो रहा है। तमाम पार्टियां पीर को सरगर्मी से मुहिम चला रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को मुसलसल तीसरे दिन तेलंगाना में कैंपेन की। उन्होंने एक लंबा रोड शो हैदराबाद में किया। इससे पहले उन्होंने करीमनगर में कैंपेन की। उन्होंने आ रही है बीजेपी सरकार का नारा दिया और केसीआर को फार्म हाउस चीफ मिनिस्टर करार दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि केसीआर ने बीजेपी से दोस्ती करने की कोशिशें की थीं। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत में आने की सूरत में हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रख देगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और बीआरएस लीडर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि कांग्रेस जमींदारों और किराएदार किसानों में दरारें पैदा करने की कोशिश कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने मुहिम चलाते हुए कहा कि उनका मकसद यह है कि तेलंगाना रियासत 100% गरीबी से पाक बन जाए, 100% पढ़ी लिखी रियासत बन जाए और ज़राई खुशहाली आए। रियासती वजीर केटीआर ने अगले साल तमाम बेघर लोगों को 2 बेडरूम मकानात देने का वादा किया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे पार्टी लीडर्स और उम्मीदवारों ने हैदराबाद के असम्बली हलकों चार मीनार, याकूतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, मलकपेट, नामपल्ली, कारवान, बहादुरपुरा, जोबली हिल्स और राजेंद्र नगर में सरगर्मी से मुहिम चलाई। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केसीआर एक बार फिर रियासत के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उन्होंने राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि 3 तलाक के मसले पर वो खामोश क्यों रहे। अगर मगर का नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं होगा। अरे होगा ही नहीं, वो खुद अपनी फुल मेजॉरिटी से बना लेंगे। खुदा ना खास्ता हुआ तो अरे खुदा ना खास्ता नहीं होगा, खुदा ना खास्ता नहीं होगा। सरकार बीआरएस की बन रही है, हमको तो यही लग रहा है। सीटें कितनी आ भाई अभी देखिए, ये ना हम डेटा क्रंचर हैं, ना हम एस्ट्रोल ज्योतिषी हैं और ना हम सेफोलॉजिस्ट हैं। अब हम तो इंतजार कर रहे हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके पोलिंग हो जाए। अच्छा वो छोड़ दीजिए सर, अपनी सीटें तो बता दीजिए कितनी। अरे हम तो बोल रहे हैं आपको, 7 हम रिटेन करेंगे, दूसरे 2 भी जीतेंगे इंशाल्लाह। 9 जीते। हाँ बिल्कुल, पूरी कोशिश चल रही है हमको। बीजेपी सर कितना जीतेगी? हाँ अरे मुझे नहीं मालूम, बीजेपी कम से कम जीतेगी, हमको यकीन है कम से कम जीतेगी। मगर बीजेपी, आपको हम बता रहे हैं, बहुत से विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर काम कर रही है। नामपल्ली में बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। गोशा महल में आप देखिए बिल्कुल वीक कैंडिडेट दिए हैं। कोई राहुल गांधी गए गोशा महल? क्यों नहीं जाते राहुल गांधी? नहीं गए। इनके बड़े बड़े नेता जो 5 स्टार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। वहां कांग्रेस मदद कर रही है बीजेपी की। निजामाबाद में उल्टा कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है। निर्मल में कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है। आदिलाबाद में कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है। करीमनगर टाउन में कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है। हम आपको इतने कई एग्जाम्पल्स दे चुके हैं, आप देख लीजिए। ये सब तमाशा ये लोग कर रहे हैं मिलकर कर। इसलिए तो हमने कहा कि इनका जो अध्यक्ष है वो आरएसएस से आया हुआ है और आरएसएस की सोच पे चलेगा वो। हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा। हमारा जिक्र खैर के बगैर तो कुछ होगा नहीं ना, किसी की दाल नहीं गलती। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज तेलंगाना में सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट एमआईएम और ओवैसी है। ना मोदी चल रहे हैं, ना राहुल चल रहे हैं, ना कोई चल रहा है, योगी चल रहा है, ना अमित शाह चल रहे हैं, नाम हमारा चल रहा है। वो एडवर्टाइजमेंट है ना कि क्या चल रहा है तेलंगाना में, खाली एमआईएम ओवैसी चल रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा सीज फायर कुछ देर में खत्म हो जाएगा। जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने के लिए सरगर्मी से बातचीत। हमास और इसराइल दोनों ने जंगबंदी बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई। कैदियों का एक और तबादला। यूरोप भी सीज फायर बढ़ाने की कोशिशों में शामिल हो गया। बाइडेन ने कहा मुद्दत बढ़नी चाहिए।
ایران نے کیا مستقل جنگ بندی کا مطالبہ، کہا علاقے کے مستقبل میں امریکہ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ یمن کے حوثیوں نے خلیج عدن میں امریکہ کے ڈسٹرائر جہاز پر بیلسٹک میزائل داغے، تناؤ بڑھنے کا اندیشہ۔ امریکہ کے ورماؤنٹ میں 3 فلسطینی اسٹوڈنٹس پر گولیاں چلائی گئیں، ہیٹ کرائم کے سلسلے میں 48 سالہ شخص گرفتار۔ سرنگ میں پھنسے ہوئے ورکرز کو بچانے کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے، حوصلے بلند رکھنے کے لیے رشتہ داروں سے بات چیت کرائی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے رائتو بندھو مدد کی تقسیم روک دی، ہریش راؤ کی طرف سے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر کارروائی۔ جمعرات کی ووٹنگ سے پہلے تلنگانہ میں کیمپین کا آخری مکمل دن، راہل گاندھی نے بائے بائے KCR کا نعرہ دیا، مودی نے کہا بی جے پی سرکار آ رہی ہے۔ حیدرآباد کے 9 حلقوں میں مجلس کی سرگرم مہم، اسد اویسی نے کہا KCR تیسری بار چیف منسٹر بنیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔